اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودیوں کی بے عملی کا حکم۔ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے جو لوگ تھے وہ لوگوں کو تو کہتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، حضور پر ایمان لاؤ، لیکن وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ ایمان لاؤ، نیکی کا حکم دیتے ہو، تم خود اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ خود کوئی نیک عمل نہیں کرتے، دوسروں کو اس کا حکم دیتے ہو۔ بھولنے سے یہاں مراد چھوڑ دینا ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہے، یعنی تم خود نیکی پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہاں نیکی کے حکم کے کئی اقوال ہیں۔ بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو تورات کے عہد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن خود تم تورات میں کیے ہوئے عہد سے کفر کر جاتے ہو، میرے رسولوں کی تصدیق نہیں کرتے، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہو، میری کتاب میں مذکور احکام کا انکار کر دیتے ہو، دوسروں سے کہتے ہو کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، خود عمل نہیں کرتے۔ حضرت ضحاک نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت کی کہ تم لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کا کہتے ہو، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے کہ ہم جو بات دوسروں سے کہیں پہلے ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے جو نہ فرمایا، یہودیوں کو اللہ نے منع کیا کہ نہ تم خود گمراہ ہو جاؤ نہ دوسروں کو گمراہ کرو، اور یہ ان کے لیے دشوار عمل تھا، کیونکہ گمراہی ان کی طبیعت میں رچ اور بس چکی تھی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مرض کا علاج انہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا صبر سے مدد طلب کرو، صبر کرو اور نماز قائم کرو، اسی میں اپنے مرض کا علاج ڈھونڈو۔ صبر کا معنی ہے کسی چیز کو تنگی میں روکنا۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا۔ جو بندہ اپنے نفس کو شریعت کے تقاضوں میں روک دیتا ہے، نفس انسان کا یہ کہتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ شریعت نے اس کے کرنے سے منع کیا ہے، پھر انسان اپنے نفس کو اس کام سے روک دیتا ہے شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ انسان کا صبر کرنا ہے۔ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان واویلا نہیں مچاتا، جزع و فضع نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے، اور بے قراری سے انسان باز رہتا ہے۔ جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بزدلی ہے۔ انسان جنگ کے میدان میں بزدلی نہیں دکھاتا بلکہ صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ حرام کاموں کی تحریک کے وقت حرام کاموں سے رک جانے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ عبادت میں مشقت برداشت کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ تھوڑی روزی پر اللہ نے جو تھوڑی روزی دی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، یہ غریبوں کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ جن کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، تھوڑی روزی پر قناعت کرنا، یہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے مقابلے میں حرص ہے کہ حرص بندہ نہ کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی خبری حضور نے دی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ اللہ کے محارم سے صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو حرام کاموں سے روکنا، یہ سب سے بہترین صبر ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، اور معصیت پر صبر کرنا۔ دیکھو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرے، اللہ کی اطاعت کرے اس پر صبر کرے، اور معصیت سے بھی گناہوں سے باز رہے اس پر بھی صبر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کے ساتھ سواری پر سوار تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ایسی باتیں نہ سکھاؤں جس سے اللہ تمہیں نفع دے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور کرم فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔
تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ حضور نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو آسانی میں یاد رکھو، اللہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ اور جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں ہے، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق بھی اکبر جمع ہو جائے تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی، اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے تمام مخلوق اگر اس کو روکنے پر جمع ہو جائے تو اس کو نہیں روک سکتی۔ اور قیامت تک کی تمام باتیں لکھ دی گئی ہیں، قلم خشک ہو گئے ہیں۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو ناگوار چیز پر صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے، اور صبر کے ساتھ نصرت ہے، تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ رب العزت نے بقدر حاجت رزق دیا، اللہ کی رضا پر بندہ راضی ہو گیا، بندے نے صبر کیا، اس بندے کے لیے حضور نے فرمایا خوشخبری ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ نماز سے مدد حاصل کرنا یہ ہے، نماز کی صورت میں متعدد عبادات حاصل ہو جاتی ہیں، مثلا اعتکاف حاصل ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت حاصل ہو جاتی ہے، تسبیح و استغفار وغیرہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز میں اللہ سے مناجات ہیں، نماز سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح اور استغفار کے بعد دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ سے مانگتا ہے دن میں 5 مرتبہ تو اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب کسی رات کو آندھی آتی تو آندھی رکنے تک حضور نماز میں مشغول رہتے، حضور مسجد میں تشریف فرما رہتے۔ جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو حضور نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ یہ نماز سے